ذی الحجہ کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، ذی الحجہ کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ذی الحجہ کے جو 10ویں دن ہے یعنی عید الاضحیٰ، اس کا روزہ تو حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے، قربانی کا گوشت ہم میں سے ہر ایک تناول کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو 1 سے لے کر 9 دن ہے، یہ بہت اہم دن ہے۔ آتا ہے کہ یہ منی رمضان ہے، یہ منی رمضان ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا کیا حاصل کر لیتا ہے، اسی طریقے سے اگر طلب دکھائی جائے گی اور تڑپ دکھائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بندے کو ان دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر بھی بڑی ترقیات، بڑے درجات، بڑے منازل عطا فرما سکتے ہیں۔ تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے کو نقصان پہنچاوے کر۔ لیکن عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ یہ 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کا روزہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یعنی 1 سال آئندہ کے گناہ، یعنی ابھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور آپ کو بشارت دی جا رہی ہے اگر آپ سے آگے کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ شاید آپ کی نظر نہ گزری ہو کہ ایسا عمل ہے کہ بھائی اب تو یہ سنا تھا کہ کوئی عمل کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے، لیکن اگلے گناہ جو بھی کیے نہیں ہیں، جو بھی ہمارے نام اعمال میں آئے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فضیلت یہ خاص عرفہ کے دن کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن ہم کیسے مانیں؟ بھائی سعودی عرب کے اندر جو ہے 1 دن تاریخ آگے چلتی ہے، 9 ذی الحجہ وہاں پر پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے وہاں اس وقت 8 ذی الحجہ ہے، تو ہم 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، یا ہمارے وہاں جب 9 ذی الحجہ ہو تو سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو ہم کس تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں؟ اپنی ہندوستانی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں یا سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں؟ دیکھیے انسان جہاں ہے، جس ملک کے اندر ہے اور جس شہر اور صوبے کے اندر ہے، وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ ہمارے ملک میں جب 9 ذی الحجہ ہوگی تب ہمارے ملک میں عرفہ کا دن ہے، تو اسی دن روزہ رکھیں گے۔ یہ جو مطلع کا اختلاف ہے نا، یہ ہمارے وہاں جو چاند کی تاریخ ہے چاند سے چلتی ہے، ہمارے وہاں چاند جب نظر آئے گا اس وقت میں مہینہ شروع ہوگا، ہمارے وہاں بعد میں نظر آتا ہے، ہمارے وہاں تاریخ بعد میں شروع ہوگی۔ جس ملک کے اندر چاند پہلے نظر آتا ہے وہاں پر تاریخ پہلے شروع ہے۔ کہنے کا منشا یہ کہ آدمی اپنے ملک کا اعتبار کرے گا، جب ہمارے وہاں 9 ذی الحجہ ہوگی اس وقت ہم اس ملک کا اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ یہی سوال ہوتا ہے بھائی لیلۃ القدر ایک ہے کہ کئی ایک ہیں؟ اس ملک میں لیلۃ القدر الگ ہے، دوسرے ملک میں لیلۃ القدر الگ ہے، وہاں پر بھی یہ جواب ہے۔ ہم اپنے ملک کے حساب سے طاق راتوں میں جاگیں گے۔ رمضان المبارک میں طاق راتوں میں جاگنے کی جو فضیلت ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو حکم ہے وہ اپنے ملک کے اعتبار سے ہے، دوسرے ملکوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ بات ضمن آ گئی۔ اسی طرح